السلام علیکم۔ پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے ففتھ سیم میں سے سیکنڈ یونٹ جو تھا مذہبی اصلاحی تحریک کے بارے میں ہم لوگوں نے لیکچر ہوا تھا، اور مذہبی تحریک جو 16ویں صدی عیسوی میں یورپ میں برپا ہوئی تھی، یورپ میں رونما ہوئی تھی، تو اس مذہبی اصلاحی تحریک کے اسباب بتلائے گئے تھے کہ سب سے پہلا جو سبب تھا وہ مذہبی سبب تھا، اور دوسرا جو سبب تھا وہ معاشی سبب تھا۔ ان دونوں کے بارے میں ہم لوگوں نے سنا ہے، پڑھا ہے، لیکچر دیے ہیں۔ تو آج اسی اسباب میں سے، یعنی کہ یورپ میں مذہبی اصلاحی تحریک کے اسباب میں سے ایک سبب تھا سیاسی سبب، اور اس کے بعد چوتھا جو سبب تھا وہ نشاط ثانیہ بھی ایک سبب تھا یورپ میں مذہبی اصلاحی تحریک کے رونما ہونے میں اور اس کو آگے بڑھانے میں، اس کو ارتقاء دینے میں۔ یہ نشاط ثانیہ کا بھی اہم کردار رہا ہے یورپ کے مذہبی اصلاحی تحریک کی ترقی میں۔ اور اس کے علاوہ مذہب اور سیاست کا امتزاج بھی، یہ بھی ایک اہم موضوع رہا ہے مذہبی اصلاحی تحریک کو رونما ہونے میں۔ اور ایک جو سبب بتلایا گیا ہے معافی ناموں کی فروختگی، یہ بھی ایک سبب ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں انہی موضوعات پر بات کریں گے، انہی موضوعات پر لیکچر ہوگا۔ اس کے علاوہ آگے ہم اور ایک ٹاپک پہ، اور ایک عنوان پہ اگر جب بات کریں گے تو وہ ہوگا مذہبی اصلاحی تحریک کے نتائج، یعنی کہ یورپ میں جو مذہبی اصلاحی تحریک چلی تھی اس کے کیا نتائج نکلے ہیں، ان نتائج کے تعلق سے بھی آج انشاءاللہ لیکچر ہوگا۔ تو ان نتائج میں سب سے یہ ہے کہ کس طرح سے وہ نتائج یورپ میں لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا، اور جس کے نتائج مثبت نتائج نکلے ہیں۔ تو آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسباب پر۔ اسباب میں سیاسی سبب کیا تھا، تو میں بتاتا چلوں کہ یورپ میں بحیثیت مذہبی سربراہ اکثر مملکتوں کے نظم و نسق میں دخل اندازی کرتے تھے، یعنی کہ یورپ کے جو پیشوا تھے، یورپ کے جو مذہبی رہنما تھے، پوپ تھے، انہوں نے مذہبی سربراہ ہوتے ہوئے اکثر جو ہے یہ تو مذہب کے سربراہ تھے، مذہب کے رہنما تھے، مذہب کی رہنمائی کرتے تھے، مذہب کی تبلیغ کرتے تھے، مذہب کا پرچار کرتے تھے، لیکن اکثر کیا ہے یہ لوگ جو ہے یورپ کے پیشوا یورپ کی مملکتوں کے نظم و نسق میں دخل اندازی کرتے تھے اور ان کے نظم و نسق میں شامل رہتے تھے، یعنی کہ ان کو ایکچولی ہونا تھا دلچسپی مذہب سے، مذہب کی تبلیغ سے، لوگوں کو مذہب کی طرف راغب کرنی ہے، لیکن یہ اپنی عیش و عشرت کی زندگی کو جینے کے لیے، اپنی عیش و عشرت کی زندگی جینے کے لیے، اپنی عیش و عشرت زندگی کو خوشنما بنانے کے لیے، پرمسرت بنانے کے لیے، یہ لوگ جو تھے، پیشوا جو تھے یورپ کے، وہ مملکت کے نظم و نسق میں بھی دخل اندازی کرنا شروع کر دیے تھے اور دخل اندازی کرتے تھے۔ تو پوپ یورپ کے اس طرح مداخلت بعض اوقات بہت ہی پیچیدہ مسائل کا سبب بن جاتی تھی، یعنی کہ یورپ میں ان پیشواؤں کی نظم و نسق کی دخل اندازی کی وجہ سے، یورپ کی نظم و نسق میں مداخلت کرنے کی وجہ سے بعض اوقات ان کی یہ مداخلت جو ہے بہت ہی پیچیدہ مسائل پیدا کر دیتی تھی، کیونکہ یہ لوگ مذہب سے واقفیت تھی لیکن سیاست سے واقفیت نہیں تھی، لیکن جب یہ سیاست میں دخل انداز ہوتے تھے، سیاست میں دخل اندازی کرتے ہوئے نظم و نسق کے رد و بدل کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی یہ مداخلت جو ہے یورپ کی مملکتوں میں بعض وقت جو ہے بہت ہی گمبھیر مسائل، بہت ہی پیچیدہ مسائل، بہت ہی مصیبت زدہ مسائل کا سبب بن جاتی تھی۔ اکثر یورپی بادشاہوں کے خلاف سازشیں رچتے تھے یہ لوگ، اور ان پر اپنی برتری قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے، برتری قائم کرتے تھے، یعنی کہ یہ جو پیشوا تھے یورپ میں، نہ صرف وہ مذہب پر پوری طرح سے کنٹرول کر لیے تھے اور لوگوں کی انفرادی آزادی کو گرفت مضبوط کر لی تھی، لوگوں کی انفرادی آزادی پر کنٹرول کر لیا تھا، اجتماعی آزادی پر کنٹرول کر لیا تھا، اور یہ جو ہے پیشوا جو تھے یورپ کے، وہ بعض اوقات یورپ کے جو بادشاہ تھے ان کے خلاف سازشیں رچتے تھے اور ان کے اوپر اپنی برتری قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے، برتری قائم کر لیتے تھے۔ یہ حالات تھے یورپ میں سیاسی حالات، یعنی کہ یورپ کے سیاسی حالات پر پوری طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیشواؤں نے کنٹرول کر رکھا تھا، اور راجاؤں کے، بادشاہوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے یہ لوگ، اور مملکت کی نظم و نسق میں، مملکت کے مینجمنٹ میں یہ لوگ دخل اندازی کرتے تھے۔ اکثر بادشاہوں کی یہ خواہش تھی، یعنی کہ یورپ کے اکثر بادشاہوں کی خواہش یہ تھی کہ گرجا اور مذہبی
پیشواؤں کا کنٹرول ختم ہو جائے۔ وہ اکثر بادشاہوں کی خواہش تھی لیکن مخالفت میں نہیں جاتے تھے، کیونکہ یہ پیشوا جو ہے پوری طرح سے سیاست پر بھی کنٹرول کر لیے تھے، لیکن ان کی یہ بادشاہوں کی خواہش رہتی تھی کہ گرجا کا اور مذہبی پیشواؤں کا کنٹرول نظم و نسق پہ ختم ہو جائے، اور یہ سازشیں جو بادشاہوں کے خلاف رچ رہے تھے وہ لوگ، وہ سازشوں کو ختم کر دیا جائے اور بادشاہوں پر یہ جو برتری قائم کر رہے تھے وہ برتری بھی ختم ہو جائے۔ یہ خواہش تھی لیکن کھل کر سامنے نہیں آتے تھے، لیکن اس دور کے مفکروں اور اس دور کے دانشوروں نے لوگوں کے درمیان جا کر مذہب کے پیشواؤں کے تعلق سے شعور بیدار کیا، تو لوگوں میں ایک تبدیلی آنی شروع ہوئی ہے، لوگ بیدار ہونا شروع ہوئے اور لوگ جو ہے مذہبی تحریک سے جڑنا شروع ہوئے، اور یہ مذہبی تحریک جو ہے یورپ سے جو ہے پیشواؤں کا اقتدار اور پیشواؤں کی برتری کی تخفیف کرنا شروع کر دیے، ان کے اقتدار کو کمزور کرنا شروع کر دیے۔ یہ ایسا سیاسی اسباب تھا۔ اس کے بعد دیکھیے اور ایک سبب کیا بتلایا گیا ہے یہاں پہ، نشاط ثانیہ۔ اب آپ کو اس سے پہلے کلاس میں بتا دیا گیا تھا کہ نشاط ثانیہ کیا ہوتا ہے، اور یہ نشاط ثانیہ کی وجہ سے یورپ میں جو انقلابات برپا ہوئے تھے، یہ نشاط ثانیہ کے 100 سال سے جو تبدیلیاں ہو رہی تھی، یورپ میں جو 100 سال سے جو انقلابات برپا ہو رہے تھے، اس کا اثر یہ تھا کہ یورپ جو ہے وسطی دور سے نکل کر جدید دور کی طرف جا رہا تھا، ایجادات ہو رہے تھے، جغرافیائی دریافتیں ہو رہی تھیں، نئے راستے ہموار ہو رہے تھے، تجارتی راستے ہموار ہو رہے تھے، سیاسی رابطے بڑھ رہے تھے۔ یہ جو تبدیلیاں ہو رہی تھی وہ نشاط ثانیہ کہلاتی تھی۔ تو نشاط ثانیہ بھی جو ہے مذہبی اصلاحی تحریک کا سبب بنی، یعنی کہ مذہبی اصلاحی تحریک کو رونما ہونے میں اور پروان چڑھانے میں، ارتقا دینے میں یہ نشاط ثانیہ کا جو حالات تھے، نشاط ثانیہ کا جو دور چل رہا تھا، وہ بھی بڑا اہم سبب تھا۔ تو سارے بر اعظم یورپ میں نشاط ثانیہ کو جو ہے انقلابی اور نئی بیداری کے نظریے سے تعبیر کیا جاتا تھا، یعنی کہ سارے بر اعظم یورپ کی جتنی مملکتیں تھیں، یورپ کی جتنے کنٹریز تھے، یا کہ یورپ کی جتنی سلطنتیں تھے، جو نشاط ثانیہ وہاں پر رونما ہوا تھا، اور نشاط ثانیہ کے مواقع جو ہے سارے مملکتوں میں پھیل گئے تھے۔ تو اس تبدیلی کو دیکھتے ہوئے وہاں کے مفکرین اور وہاں کے دانشور یہ کہتے تھے کہ یہ جو انقلاب اور نئی بیداری کے تعبیر کرتے تھے، یہ نیا انقلاب ہے، نئی بیداری ہے، لوگوں میں لوگ بشعور بن رہے ہیں، اس سے تعبیر کر دیکھتے تھے وہاں کا دانشور طبقہ۔ اور دانشوروں اور مفکروں نے قدیم کلاسیکی علوم و فنون کے مقابلے میں قومی اور ملکی زبان کی ارتقاء کی کوشش کی، یعنی کہ یہ دانشور جو تھے، یہ یورپ کا پڑھا لکھا جو طبقہ تھا، جو سوچ بوجھ رکھتا تھا، جو اچھے برے کی پہچان رکھتا تھا، جو مفکرین تھے، کسی بھی موقع پر، کسی بھی حالات پر جو اپنے رائے رکھتے تھے، اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے، ان کا یہ نظریہ تھا کہ یورپ میں جو قدیم اور کلاسیکی علوم و فنون کے مقابلے میں قومی زبان کو اور ملکی زبان کو ارتقاء دینا چاہیے، ترقی دینا چاہیے، ان کا یہ نظریہ تھا۔ کیونکہ جو پیشوا تھے، جو وہ لوگ کیا تھے، قدیم اور کلاسیکی علم کو ہی لوگوں میں پھیلاتے تھے اور لوگوں میں ڈر و خوف پیدا کرتے تھے اور لوگوں کو انفرادی آزادی نہیں دینا چاہتے تھے۔ تو یہ مفکرین یا دانشور یہ کیا تھے کہ یہ جو قدیم اور کلاسیکی علم کے مقابلے میں ملک میں ایک ایسا علم کو ترقی دی جائے، ملک میں ایک ایسے تعلیم کو فروغ دیا جائے، ملک میں ایک ایسے زبان کو فروغ دیا جائے جو ملکی ہو، جو قومی ہو، اور اس کو ترقی دینا چاہیے۔ ان کا یہ خیال تھا دانشوروں کا۔ تو یہ سبب بنا مذہبی اصلاحی تحریک کی نشو و نما کو آگے بڑھانے میں۔ اور اس کے بعد آیا خیالات اور جذبات کے اظہار کے لیے مقامی زبان میں شعرگوئی اور مضامین لکھے جانے لگے۔ یعنی میں بتاتا چلوں کہ کسی بھی ملک میں لوگوں کی تہذیب کو آگے بڑھانے میں، لوگوں کی کسی قوم کی تہذیب کو آگے بڑھانے میں، کسی قوم کے کلچر کو آگے بڑھانے میں زبان بڑی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جس قوم کی زبان چھین لی جائے اس قوم کی تہذیب بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یورپ کے جو دانشور تھے ان کا یہ نظریہ تھا کہ خیالات اور جذبات کے اظہار کے لیے عام انسان کے بھی خیالات ہوتے ہیں، عام انسان کے بھی جذبات ہوتے ہیں، اور ایک مفکر کے بھی جذبات ہوتے ہیں، ایک مفکر کے بھی خیالات ہوتے ہیں، ایک سیاستدان کے بھی خیالات ہوتے ہیں، ایک سیاستدان کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ تو ہر کوئی اپنے جذبات کا اظہار، اپنے خیالات کا اظہار اپنی مقامی زبان میں، اپنی مادری زبان میں کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ اچھی طریقے سے کر سکتا تھا، اپنے جذبات کو اچھی طرح سے پیش کر سکتا تھا۔ تو وہ یورپ کے مفکرین اور یورپ کے
کے دانشوروں کا یہ کوشش رہی ہے کہ لوگ اپنے خیالات اور اپنے جذبات کے لیے مقامی زبان استعمال کریں، اور شعر و شاعری بھی اب مقامی زبان میں کی جانے لگی تھی، اور مضامین بھی مقامی زبان میں لکھی جا رہی تھی. یعنی کہ قدیم کلاسیکی علوم تھا اس کو ختم کر دے رہے تھے، بلکہ ایک نئے مقامی زبان کا ارتقاء ہونا چاہیے، لوگوں کی اپنی زبان کا ارتقاء ہونا چاہیے، ملکی زبان کا ارتقاء ہونا چاہیے، اور لوگوں کو اپنے خیالات، اپنے جذبات مقامی زبان کے میں اظہار کرنا چاہیے، چاہے شعر کے ذریعے ہو، چاہے آپ کے مضامین کے ذریعے ہو، چاہے کسی آرٹیکل کے ذریعے ہو، چاہے کسی بھی ذریعے ہو. لوگ اپنے جذبات اور اپنے خیالات اپنی مقامی زبان، اپنی مادری زبان پر اور ملکی زبان میں کرنا چاہیے، نہ کہ پرانے قدیم کلاسیکی علوم میں. اس لیے یہ جو نشاط ثانیہ تھا یہ یورپ میں آپ کے مذہبی اصلاحی تحریک کی نشو و نما کا اہم سبب بنا. یورپ میں مذہبی تحریک کے آگے بڑھانے میں یہ نشاط ثانیہ بھی اہم رہا. اس کے بعد آئیے ہم اور ایک بات کرتے ہیں، اس میں مذہب اور سیاست کا امتزاج. مذہب اور سیاست کا امتزاج کس طرح سے ہے دیکھیے تو 16ویں صدی عیسوی میں مذہب اور سیاست کا امتزاج پایا جاتا ہے، یعنی کہ دونوں میں میل ملاپ دیکھا گیا ہے یورپ میں 16ویں صدی میں. کیونکہ امتزاج کیا تھا کہ یہ جو پیشوا تھے سیاست میں بھی دخل اندازی کر رہے تھے، اور وہ سیاست پر پوری طرح سے کنٹرول کرنا چاہتے تھے، وہاں کے راجاؤں اور حکمرانوں پر پوری طرح سے کنٹرول کرنا چاہتے تھے اور ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے. تو یہ دیکھا گیا ہے، پایا گیا ہے کہ 16ویں صدی عیسوی میں مذہب اور سیاست کا امتزاج پایا جاتا ہے. 100 سال سے زیادہ عرصے تک براعظم یورپ کی جنگوں میں ملوث رہا، یعنی کہ براعظم یورپ جو ہے 100 سال سے زیادہ تک جنگوں میں مشغول رہا ہے، جنگوں میں ملوث رہا ہے. مسلسل کوئی ملک یا جنگوں میں مشغول رہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی سیاسی حالت پر بھی اثر پڑتا ہے، معاشی حالت پر بھی اثر پڑتا ہے، سماجی حالت پر بھی اثر پڑتا ہے، یہاں تک کہ مذہبی معاملات میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے جنگوں کا. تو یورپ جو ہے 100 سال کے عرصے تک جو ہے جنگوں میں ملوث رہا ہے، جنگوں میں شامل رہا ہے، جنہیں مذہبی جنگوں کا نام دیا گیا تھا. میں بتایا نا کہ 100 سال تک یورپ جو ہے جنگوں میں مشغول رہا تھا، ملوث رہا تھا. اس جنگوں کو کس کا نام دیا گیا ہے؟ مذہبی جنگوں کا نام دیا گیا ہے. مذہبی جنگیں جو ہے جب چلے تو اس میں جو کردار ادا کرتے تھے وہ مذہبی پیشوا تھے، اس لیے ان کو مذہبی جنگوں کا نام دیا گیا ہے. یہ بھی ایک سبب بنا تھا یورپ کے مذہبی اصلاحی تحریک کو آگے بڑھانے میں. اور جرمنی نے مذہبی اصلاح کے لحاظ سے، جرمنی یورپ کا ایک ملک ہے، جرمنی نے مذہبی اصلاح کے لحاظ سے سارے براعظم یورپ کے مذہبی اصلاح کا بیڑا اٹھایا تھا، ذمہ داری لیا تھا براعظم جرمنی نے مذہب کی اصلاح کرنے کے لیے. کیونکہ مذہب میں جو ہے بہت سارے غلط رسم و رواج شامل ہو گئے تھے، مذہب کی صحیح تبلیغ نہیں ہو رہی تھی، مذہب کو صحیح ڈھنگ سے پیش نہیں کیا جا رہا تھا. مذہب کی جو تعلیمات تھی اس میں بہت سارے غیر ضروری رسومات شامل کر دیے تھے، غیر ضروری باتیں شامل کر دیے تھے، غیر ضروری کیا بولتے ہیں آپ کے عبادت شروع کر دی گئی تھی. تو اس طرح سے جرمنی نے سب سے پہلے یہ قدم اٹھایا کہ مذہب کی اصلاح کے لیے سارے براعظم کے مذہبی اصلاح کرنے کا بیڑا اٹھایا، وہ ذمہ داری لیا ہے. سارے براعظم میں یہی خامیاں پھیل گئی تھی، یہی کمزوریاں پھیل گئی تھی. پیشوا جو ہے مذہب کو غلط طریقے سے پیش کر رہے تھے. تو اب پیشواؤں کے خلاف جرمنی نے مذہبی اصلاح کرنے کا بیڑا اٹھایا، وہ بھی نہ صرف جرمنی میں بلکہ سارے براعظم یورپ میں. یہاں کے مسلحین ریوکولین، یہ مسلحین یعنی کہ یہ قائد تھا مذہبی اصلاحی تحریک کو آگے بڑھانے کا، ریوکولین اور اس کو اسمتھ، یہ ایک بھی قائد تھا. اس کو اسمتھ میں مذہبی عیسائیت کو اصل یورپ میں پیش کرنے کی کوشش کی. یہ دو قائدین مذہبی مسلحین نہیں تھے، لیکن جرمنی کے یورپ کے مسلحین تھے، لوگوں کی رہنمائی کر رہے تھے، جس کا نام تھا ریوکولین ایک تھا اور ایک کا نام تھا اس کو اسمتھ. انہوں نے عیسائی مذہب کے اصلی کیونکہ پیشواؤں نے عیسائی مذہب کا جو اصل روپ ہے اس کو بگاڑ دیا تھا، اس کو خراب کر دیا تھا اور عیسائی مذہب کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کر رہے تھے. تو یہ دونوں جو یورپ کے قائدین تھے، مسلحین تھے، انہوں نے عیسائی مذہب کو اصلی یورپ میں پیش کرنے کی کوشش کی. کیونکہ
یہ عیسائی مذہب کو جو تعلیمات تھی وہ ایک دم سے بدل دیے تھے پوپ نے، پیشواؤں نے. تو ان دو مسلحین نے یہ بیڑا اٹھایا تھا، یہ ذمہ داری لی تھی کہ عیسائی مذہب جو اصل مذہب ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی تھی. چنانچہ ان لوگوں نے اپنی تحریر اور تقریروں کے ذریعے مذہبی اصلاح کی کوشش کی. یعنی کہ دو جو قائدین تھے جس کا نام تھا ریو کولین ایک اور ایک کا نام تھا اسمس، انہوں نے اپنی تقریروں کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنے مضامین کے ذریعے، اپنی شعرگوئی کے ذریعے، بہرحال کچھ بھی کہیے، اپنی صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے تقریر کے ذریعے اور تحریروں کے ذریعے مذہبی اصلاحی تحریک کی کوشش کی تھی، اور وہ کوشش کامیاب بھی رہی تھی کہی جا سکتی ہے. تو ان لوگوں نے کوشش کی تھی. اور بعد میں جو ہے مذہبی اصلاحی تحریک کے اسباب میں سب سے آخری جو پوائنٹ بتلایا گیا ہے وہ معافی ناموں کی فروختگی. اب معافی ناموں کی فروختگی کیا ہے؟ معافی ناموں کی فروختگی کیا ہے؟ پیشوا اس دور میں پیسے لے کر عام عوام کو گمراہ کرتے ہوئے اپنی جانب سے ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتے تھے، ایک پیپر جاری کرتے تھے. اگر یہ پیپر آپ پیسے دے کر ہم سے حاصل کر لیں گے تو خدا جو ہے آپ کو معاف کر دے گا. یہ کانسیپٹ دیا تھا، یہ تصور دیا تھا عام لوگوں کو. تو یہ لوگ جو ہے پیسے لے کر یہ سرٹیفکیٹ جاری کرتے تھے. تو اس میں کیا ہے، ٹیٹزل نامی عیسائی درویش، ٹیٹزل ایک درویش تھا، عیسائی درویش نے معافی ناموں کی فروختگی شروع کی تھی. ٹیٹزل یہ جو درویش تھا، مذہبی عیسائی مذہب کا پیشوا تھا یا کہیے درویش تھا کہیے، تو اس نے یہ کام کیا تھا یورپ میں جب مذہبی اصلاحی تحریک شروع نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے جو ہے معافی ناموں کی فروختگی شروع کر دی تھی. فری میں نہیں بلکہ پیسے لے کر فروخت کرتے تھے. تو معافی ناموں کی فروختگی شروع کر دی تھی. اس طرح سے جو ہے بہت جلد مذہبی پیشواؤں نے پیسوں کے عوض فروخت کرنا شروع کر دیا تھا. ہمیں بتایا نا کہ پیسے لے کر معافی نامے جاری کرتے تھے. یعنی کہ ہم جو مذہبی پیشوا ہے جو معافی نامے جاری کرتے ہیں تو اس معافی نامے سے خدا بھی آپ کو معاف کر دیتا ہے. خدا جو ہے آپ نے جو گناہ کیے ہیں جانے انجانے میں ہوں دے جان بوجھ کر ہوں دے، آپ جو بھی گناہ کرتے ہیں وہ گناہ کی معافی ہو جاتی ہے یہ سرٹیفکیٹ کے ذریعے سے. یہ سرٹیفکیٹ کیسے دیا جاتا تھا؟ یہ سرٹیفکیٹ کیسے پیسے لے کر دیا جاتا تھا؟ سب سے پہلے اس کو ٹیٹزل نے شروع کیا تھا یورپ میں. اب اس کا دیکھیے کیا کر رہے یورپ کے پیشواؤں نے بھی بہت جلد مذہبی پیشواؤں نے بھی یورپ میں جو ہے پیسے کے عوض یعنی کہ پیسے کے لیے یہ سرٹیفکیٹ شروع کر دیا تھا، معافی نامے جاری کرنا شروع کر دیا تھا. مارٹن لوتھر نے گرجا کے اس طریقے پر شدید تنقید کی تھی. یعنی کہ مارٹن لوتھر جو یورپ کا ایک قائد ہے، یہ بھی بہت بہترین قائد گزرا ہے یورپ کا، اور یورپ کو جدید دور سے جوڑنے میں، یورپ کو مذہب کی اجارہ داری سے آزادی دلوانے میں، پیشواؤں کی سے آزادی دلوانے میں مارٹن لوتھر کا بھی اہم کردار رہا ہے. وہ آگے آتا ہے آپ لوگوں کو چیپٹر میں، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. تو مارٹن لوتھر نے گرجا کے اس طریقے پر، کیونکہ گرجا کیا طریقہ تھا، گرجا کے پیشواؤں کیا طریقہ تھا، یہ معافی نامے جاری کرتے تھے پیسے لے کر. پیسوں کے عوض یہ لوگ معافی نامے، جو گمراہ تھے، عام انسان جو معصوم انسان تھا، جو گمراہ انسان تھا، اس کو بہکاتے تھے، بھڑکاتے تھے اور اسے معافی نامہ دیتے تھے، معافی نامے کے بدلے پیسے لیتے تھے. تو مارٹن لوتھر نے اس عمل کو تنقید کا نشانہ بنایا. یہ عمل کہاں سے جاری ہوتا تھا؟ پیشواؤں کے ذریعے سے، گرجا گھروں کے ذریعے سے. تو مارٹن لوتھر نے سب سے پہلے تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اس پر تنقید کی تھی، اس عمل پر تنقید کی تھی. کس پر؟ پیشواؤں پر، گرجاؤں پر تنقید کی تھی مارٹن لوتھر نے. یہ جو طریقہ آپ لوگوں نے پیسے دے کر معافی نامہ جاری کرنے کا جو عمل شروع کیا ہے وہ بالکل غلط ہے. یہ مارٹن لوتھر کے الفاظ تھے. تو مارٹن لوتھر نے ان کے خلاف تنقید کرنا شروع کیا. چنانچہ اس نے اپنے 95 مضامین میں ان کو پیش کیا. یعنی کہ مارٹن لوتھر نے کئی مضامین لکھے، ان مضامین میں سے 95 مضامین میں اس نے سیدھے اس عمل پر معافی نامے کی فروختگی پر بہت زیادہ تنقید کی، بہت زیادہ تنقیدی الفاظ لکھے اور ان کے خلاف آواز اٹھائی، ان کے خلاف اقدامات کیے. تو اس نے 95 مضامین میں اس کا ذکر کیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا، یعنی کہ 95 مضامین کا جب اس نے اس پر تنقید کی تھی، معافی ناموں کی فروختگی پر تنقید کی تھی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوپ کے خلاف عوام نے بغاوت بلند کر دی.
اب دیکھیے مارٹن لوتھر کا یہ کارنامہ تھا، وہ اپنے مضامین، یہ مضامین مقامی زبان، اس سے پہلے کہ اس میں مذہبی اور سیاسی امتزاج میں جو تھا، اور اس کے علاوہ جو نشاط ثانیہ کے دوران جو قدیم کلاسیکی علوم کے مقابلے میں مقامی زبان اور ملکی زبان کو فروغ دیے تھے اور اپنی مادری زبان کو فروغ دیے تھے، اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ مارٹن لوتھر نے 95 مضامین جو ہے ملکی زبان میں یا پھر کہیے آپ کے قومی زبان میں لکھے تھے، اس کو مطالعہ کرتے ہوئے لوگوں نے جب مطالعہ کیا، لوگوں میں شعور بیدار ہوا، لوگ سمجھ گئے تھے کہ مذہب کیا ہے اور یہ پیشوا کیا بتا رہے ہیں، پیشوا نے جو سرٹیفکیٹ جاری کیے تھے وہ بالکل غلط ہے، پیسے لے کر یہ سرٹیفکیٹ جاری کر رہے، اس طرح سے اس نے مارٹن لوتھر نے اپنے 95 مضامین میں اس کا ذکر کیا تھا، اس پر تنقید کی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ پوپ کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دی۔ پوپ کیا ہے؟ عیسائی مذہب کا سب سے بڑا پیشوا ہے، یہ پوپ سے ہی سارے گرجا گھر چلتے ہیں، پیشوا بھی اس پہ ہی بیعت لیتے ہیں۔ بہرحال مارٹن لوتھر کی تعلیمات کا یہ اثر ہوا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوپ کے خلاف عوام نے بغاوت بلند کر دی، اس طرح یورپ میں مذہبی انقلاب رونما ہوا، یہ سبب تھا۔ اس معافی نامہ بھی ایک سبب تھا یورپ میں مذہبی انقلاب برپا کرنے میں، مذہبی تاریخ کو رونما کرنے میں، مذہبی تاریخ کو ارتقا دینے میں۔ یہ چند ایسے اسباب تھے، مذہبی سبب، معاشی سبب، سیاسی سبب، نشاط ثانیہ کا ایک سبب تھا، اور مذہب اور سیاست کا امتزاج بھی ایک سبب تھا، اور معافی نامہ کی فروختی بھی ایک سبب تھا۔ یہ 5 ایسے اسباب تھے جو یورپ میں مذہبی اصلاحی تحریک کو فروغ دینے میں بڑا اہم رہے ہیں۔ اس کے بعد آئیے ہم مذہبی اصلاحی تحریک کے نتائج۔ اب دیکھیے، اب کوئی تحریک چلتی ہے تو اس کے نتائج بھی برآمد ہوتے ہیں، چاہے نتائج مثبت ہو یا منفی ہو، تو وہ نتائج جو عوام کی زندگی پر بھی پڑتے ہیں، سماجی زندگی پر پڑتے ہیں، معیشت پہ بھی پڑتے ہیں، ہر زندگی کے ہر شعبے میں وہ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ کسی بھی تحریک کو جب چلایا جاتا ہے، کسی بھی تحریک سے لوگ جڑتے ہیں، یا کسی بھی تحریک جب وہ چلتی ہے کسی ملک میں، تو اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں، اور نتائج منفی بھی ہو سکتے ہیں، مثبت بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یورپ میں جو مذہبی اصلاحی تحریک چلی تھی، رونما ہوئی تھی، تو اس کے نتائج بھی برآمد ہوئے۔ اس کے نتائج کیا تھے؟ سیاسی اثرات ہوئے، سیاست پر اثرات، میں بتایا نا کہ سیاست پہ بھی پڑتے ہیں، سماج پر بھی پڑتے ہیں، مذہب پر بھی پڑتے ہیں، اور انفرادی بھی پڑتے ہیں، اجتماعی بھی اثرات پڑتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو نتائج برآمد ہوئے وہ سیاسی اثرات تھے۔ سیاسی اثرات کیا تھے؟ اس کے بعد سماجی اثرات کے بعد مذہبی اثرات۔ میں بتایا نا کہ تمام زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، نتائج بناتے ہیں کسی بھی تحریک کا۔ تو یورپ میں جو مذہبی اصلاحی تحریک چلے تھے، اس کے چند نتائج ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے جو ہے سیاسی اثرات کے بارے میں پڑھیں گے ہم۔ تو سیاسی اثرات کے اوپر آج یہ لیکچر ہوگا۔ تو اس تحریک کی وجہ سے کس تحریک کی وجہ سے؟ مذہبی اصلاحی تحریک کی وجہ سے۔ اس تحریک کی وجہ سے کئی قومی حکومتوں نے پوپ کے اقتدار اور اثر سے نجات حاصل کر لی، یعنی کہ مذہبی اصلاحی تحریک کی وجہ سے یورپ کے کئی مملکتوں کے بادشاہوں نے، کئی مملکتوں کے حکمرانوں نے پوپ کے اقتدار کے اثر سے نجات حاصل کر لی، یعنی پوپ کے اقتدار سے، پوپ کی برتری سے یہ لوگ نجات حاصل کے آزاد ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ یورپ میں مذہبی اصلاحی تحریک کی وجہ سے یہ ایک نتائج برآمد ہوئے تھے، اور اپنی قوم کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے جو بھی مناسب سمجھے روب عمل میں لایا، یعنی کہ جب یہ آزاد ہو گئے، پوپ کے اقتدار سے، برتری سے یہ آزاد ہو گئے، تو یہ جو بادشاہ تھے، جو مملکتیں تھیں، جو حکومتیں تھیں، وہ اپنی قوم کی ترقی کے لیے، اپنی قوم کی فلاح بہبود کے لیے جو بھی مناسب سمجھتے تھے وہ عمل کرنا شروع کریں، یعنی کہ اب عوام کی فلاح بہبود کے لیے یہ کام چلتا رہا ہے، عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام کرنا شروع کیا ہے۔ جب تک یہ کنٹرول میں تھے پوپ کے، پیشواؤں کے، عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس تحریک کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے پوپ کے اقتدار سے آزاد ہو گئے، پوپ کے برتری سے آزاد ہو گئے، اور اپنی عوام کے بارے میں سوچنے لگے، اپنی مملکت کے بارے میں سوچنے لگے، اپنی نظم و نسق کے بارے میں سوچنے لگے، اور جو کچھ بھی ان سے بن سکتا تھا وہ کام کرنا شروع کیا۔ اب پوپ کو دخل دینے کا کسی بھی قسم کا حق نہیں تھا۔ اب پوپ کو جو ہے کہ نظم و نسق میں ہوندے یا پھر عوام کی فلاح بہبود کے لیے جو اسکیمات بنائے رہے تھے اس میں دخل دینے کا کسی بھی طرح سے اسے حق نہیں رہا، یعنی کہ اس کا یہ حق چھین لیا گیا تھا، پوپ سے اور پیشواؤں سے یہ حق چھین لیا گیا تھا۔ اور اس طرح
یورپ میں غیر مذہبی حکومتیں وجود میں آنی شروع ہوئی. اس طرح سے جو ہے یورپ میں جو ہے غیر مذہبی حکومتیں وجود میں آنی شروع ہوئی ہے. گرجا گھروں کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے. پوپ جب تک وہ اقتدار میں تھا، پوپ حکومت پر کنٹرول کر رہا تھا، پوپ نظم میں دخل اندازی کر رہا تھا، وہ گرجا گھروں کی زمین پر بھی قابض تھا. لیکن مذہبی اصلاحی تحریک کی وجہ سے، یورپ میں مذہبی اصلاحی تحریک کی وجہ سے جو ہے پوپ کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا اور مملکتوں کو اپنی آزادی کے ساتھ کام کرنے کا موقع فراہم ہوا ہے اور غیر مذہبی حکومتیں ختم ہو گئی ہیں، غیر مذہبی حکومتیں قائم ہونی شروع ہوئی ہے، وجود میں آنی شروع ہوئی ہے. اور گرجا گھروں کی جتنی جائیداد تھی، گرجا گھر یعنی کہ چرچ، گرجا گھروں کی جتنی جائیداد تھی ان جائیدادوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے اور مذہبی پیشواؤں کی زندگی پر کنٹرول کیا گیا ہے. مذہبی پیشوا جو تھے ان کی زندگی پر اب کنٹرول کرنا شروع ہو گیا تھا. یہ تمام تبدیلی جو تھی وہ مذہبی اصلاحی تحریک کی وجہ سے تھی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ یورپ میں جو ہے غیر مذہبی حکومتیں قائم ہونی شروع ہوئی ہے اور پوپ کا اقتدار ختم ہو گیا ہے اور پیشواؤں پر کنٹرول کرنا شروع کر دیے ہیں اور جو گرجا گھروں کی زمین جو پوپ اور پیشواؤں نے قبضہ کر لیا تھا ان سے چھین لی گئی، ان سے لے لی گئی ہے. اس پر حکومت اپنی کنٹرول قائم کرنے میں کامیاب رہی ہے. تو مذہبی پیشواؤں کی زندگی پر کنٹرول کیا جانے لگا. اس سے بادشاہوں کی اقتدار میں کافی ترقی ہوئی. یہ اس سے کیا نتیجے برآمد ہوئے؟ بادشاہوں کی ترقی میں، بادشاہوں کی اقتدار میں، بادشاہ کے کیا بولتے ہیں اختیارات میں بہت زیادہ ترقی ہوئی تھی، بہت زیادہ ارتقاء ہوا تھا اور بادشاہ اپنے طور پر فیصلے لینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی، اپنے طور پر فیصلے لے سکتے تھے بادشاہ. یہ تمام جو تبدیلی ہوئی ہے یہ نتیجہ برآمد ہوا تھا مذہبی اصلاحی تحریک کا. اس کے علاوہ کولو یعنی پروٹسٹنٹ مذہب نے سیاست میں جمہوری عنصر کو شامل کیا. یہ بھی ایک عیسائی طبقہ ہے جس کا نام تھا کالو یعنی پروٹسٹنٹ جو ہے کیتھولک بتایا تھا. پروٹسٹنٹ کیتھولک الگ ہے، پروٹسٹنٹ الگ ہے. تو یورپ میں جو ہے کیتھولک تو پوپ کے اقتدار کو سپورٹ کر رہا تھا اور پوپ کے اقتدار کو صحیح مان رہا تھا. لیکن جب مذہبی اصلاحی تحریک شروع ہوئی یورپ میں تو ان کا پوپ کا اقتدار ختم ہو گیا، پیشواؤں کی زندگی پر کنٹرول کر لیا گیا ہے اور گرجا گھروں کی زمین پر کنٹرول کر لیا گیا ہے اور آپ کے بادشاہ کو اپنے ذاتی طور پر فیصلے لینے کے اختیارات مل گئے ہیں اور عوام کی فلاح بہبود کے لیے لوگ مملکتیں کام کرنا شروع ہوئی. تو اس میں کس کا کالو یعنی پروٹسٹنٹ جو ایک عیسائی طبقہ ہے، وہ عیسائی مذہب ہے، تو اس نے سیاست میں جمہوری عنصر کو شامل کیا. اس سے پہلے جمہوری عنصر نہیں تھا، جمہوریت نہیں تھی بلکہ مذہبی حکومت تھی. تو بتدریج اس عقیدے نے ترقی کی اور مذہبی بیداری نے سیاسی شعور کو بیدار کیا. یعنی کہ بتدریج آہستہ آہستہ جو ہے اس عقیدے نے ترقی کی ہے، جمہوری عنصر کو شامل کرنے کا جو عقیدہ تھا وہ ترقی کی ہے اور مذہبی بیداری نے سیاسی شعور بیدار کیا. مذہبی بیداری کی وجہ سے لوگوں میں سیاسی شعور بھی بیدار ہونا شروع ہوا. تو سیاسی شعور بیدار ہونا شروع ہوا. بادشاہوں کو اپنی بادشاہت کا ڈر محسوس ہونے لگا. اب بادشاہ، اس سے پہلے پورا کنٹرول پوپ نے کیا تھا، پورا کنٹرول پیشواؤں نے کیا تھا. جب سارا کنٹرول بادشاہوں کے پاس آ گیا تو اب اقتدار سنبھالنے والوں کو بھی ہر کام سنبھل کر کرنا پڑتا ہے. تو بادشاہوں کو بھی اپنی بادشاہت کا ڈر محسوس ہونے لگا. کہیں اگر ہم عوام کے خلاف کچھ کر دیتے ہیں، عوام کے خلاف اسکیمات جاری کرتے ہیں تو عوام انقلاب برپا کر کے ان کو اپنے اقتدار سے ہٹا دے گی، کیونکہ انہیں یہ ڈر محسوس ہونے لگا. بادشاہ کو اپنی بادشاہت سے بھی ڈر محسوس ہونے لگا تھا. یہ تھا سیاسی اثر. یہ سیاسی اثر جو ہے مثبت اثر آیا تھا سیاسی طور پر. یورپ کے مذہبی اصلاحی تحریک کی وجہ سے یہ نتائج برآمد ہوئے تھے سیاست پر. اس کے بعد آئیے سماج پر کیا اثرات مرتب ہوئے اس پہ بات کریں گے. تو یورپ میں مذہبی اصلاحی تحریک کی وجہ سے جو سماجی نتائج برآمد ہوئے، تو مذہبی اصلاحی تحریک کا پورے یورپ کے سماجی زندگی پر کافی اثر پڑا. یعنی کہ مذہبی اصلاحی تحریک کی وجہ سے یورپ کی سماجی زندگی پر، یورپ کے باشندوں کی سماجی زندگی بھی کہہ سکتے ہیں یا یورپ کی سماجی زندگی بھی کہہ سکتے ہیں، یورپ کی سماجی زندگی پر کافی اثر پڑا. پروٹسٹنٹ مذہب کے اشاعت کی وجہ سے کاشتکاروں اور زراعتی مزدوروں کو کافی نقصان ہوا. اب یہ نقصان کیوں ہوا یہ آگے آتا ہے. اب آپ سمجھ لیں گے مذہبی سماجی اثرات پڑے تو یہاں پہ مزدور اور کاشتکار کہاں سے آ گئے، زراعتی مزدور کہاں سے آ گئے، تو میں اس کو آگے آپ کو ڈیفینیشن دوں گا انشاءاللہ. تو پروٹسٹنٹ مذہب کی اشاعت کی وجہ سے، پروٹسٹنٹ کی جو تبلیغ
ہو رہی تھی، پروٹسٹنٹ مذہب کی جو تبلیغ ہو رہی تھی اس کی اشاعت ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے کاشتکاروں اور زراعتی مزدوروں کو کافی نقصان ہوا۔ اس مذہب کی ابتدا سے انہیں محصول اور بقایا جات کی ادائیگی سے محفوظ رکھا، یعنی کہ اس مذہب کی ابتدائی سے انہیں محصول اور بقایا جات دینے کی ادائیگی سے محفوظ رکھا، مگر بادشاہوں اور حکمرانوں کا جبر بڑھ گیا، یعنی کہ یہ مزدور طبقے کو کا زراعتی طبقے کو جو ہے محصول یعنی ٹیکس دینے سے، بقایا جات دینے سے محفوظ رکھا، لیکن جیسے ہی بادشاہ کنٹرول کرنا شروع کیا، بادشاہوں کا ظلم ستم ان پر بڑھنے لگا، زمیندار اور جائیداد کے مالکوں نے ان سے جبراً کرایہ وصول کرنا شروع کیا ہے۔ اب یہ بادشاہ پر سارا کنٹرول آنے کی وجہ سے اب جاگیردار بھی پیر پھیلانا شروع کر دیے، جاگیردار بھی اپنی حکومت کا زور دارنا شروع کیے، تو اس طرح سے مزدور طبقے پر، کاشتکار طبقے پر، زراعتی مزدوروں پر جو ہے جبراً ٹیکس وصول کیا جانے لگا، جبراً زمیندار ان پر زور زبردستی ٹیکس وصول کرنے لگے۔ اس طرح سے اس وجہ سے جو ہے کاشتکار طبقے کو اور زراعتی مزدور طبقے کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اب آئیے اس میں اور کیا نتائج برآمد ہوئے، وہ تو مذہبی اثرات۔ یورپ میں نشاط ثانیہ کی وجہ سے مذہبی اثرات بھی مرتب ہوئے، اور یہ مذہبی اثرات کیا ہے میں بول رہا ہوں۔ تو مذہبی اصلاحی تحریک نے عیسائیوں کی اجتماعی اتحاد کو نقصان پہنچایا۔ دیکھیے اب یہ بات واضح طور پر سامنے آ رہی ہے کہ مذہبی اصلاحی تحریک، یورپ میں مذہبی اصلاحی تحریک کی وجہ سے عیسائیوں کی اجتماعی اتحاد جو تھا وہ اس کو نقصان پہنچا۔ پورے جتنے طبقے تھے عیسائیوں کے، جتنے فرقے تھے، ان فرقے تمام مل کر یورپ پر کنٹرول کر رہے تھے، سیاست پر بھی کنٹرول کر رہے تھے، معیشت بھی کنٹرول کر رہے تھے، اور سماج پر بھی کنٹرول کر رہے تھے، اور مذہب پر بھی کنٹرول کر رہے تھے۔ لیکن یورپ میں جب مذہبی اصلاحی تحریک شروع ہوئی ہے، ان کا اتحاد ختم ہو گیا، ان کا اتحاد کو نقصان پہنچا، اور ان میں پھوٹ پڑ گئی، یعنی کہ ان فرقوں میں اب ایک دوسرے کے خلاف پھوٹ پڑ گئی تھی۔ کئی فرقے ہیں، جس طرح سے ہمارے اسلام میں بھی کئی فرقے ہیں، سنی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، بہرحال ایسے فرقے بہت سارے ہیں۔ تو عیسائی مذہب میں بھی کئی فرقے تھے، لیکن مذہبی اصلاحی تحریک کی وجہ سے ان فرقوں کے درمیان کیا دشمنی بڑھ گئی، پھوٹ پڑ گئی، اور یہ ایک دوسرے کے خلاف کام کرنا شروع کیے۔ وجہ کیا تھی؟ جب تک یورپ میں مذہبی اصلاحی تحریک شروع نہیں ہوئی تھی تب تک یہ متحد تھے، لیکن جیسے ہی مذہبی تحریک شروع ہوئی تو ان عیسائی طبقوں کو اجتماعی طاقت کو نقصان پہنچنے لگا، ان میں پھوٹ پڑ گئی، یہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکے، یعنی کہ یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، عیسائی طبقے جو تھے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک رومن کیتھولک کہلایا، یعنی کہ عیسائی جو طبقہ تھا، جب مذہبی اصلاحی تحریک یورپ میں شروع ہوئی تو ان کو نقصان کیا پہنچا؟ یہ دو فرقوں میں یا دو طبقوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا جو طبقہ کا نام دیا گیا ہے، ایک تھا رومن کیتھولک کہلایا، ایک طبقہ یا ایک قبیلہ یا ایک عیسائی جو قبیلہ تھا یا عیسائی طبقہ تھا، اس کا نام تھا رومن کیتھولک کا نام دیا ہے۔ جبکہ دوسرا جو تھا پروٹسٹنٹ، ایک تھا کہ رومن کیتھولک اور دوسرا تھا پروٹسٹنٹ۔ یہ دو طبقے متحد تھے کب؟ یورپ میں مذہبی اصلاحی تحریک شروع نہیں ہونے سے پہلے۔ جب شروع ہوا تو ان میں پھوٹ پڑ گئی، یہ علیحدہ ہو گئے، اور ایک کہلایا رومن کیتھولک، دوسرا کہا پروٹسٹنٹ۔ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ڈنمارک، شمالی جرمنی، نیدرلینڈ، ناروے، سوڈان کامل آزادی اعلان کرتے ہوئے رومن کیتھولک سے اپنا رشتہ توڑ دیا، یعنی کہ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، یہ یورپی کنٹریز ہیں، میں جتنے نام لے رہا ہوں وہ یورپی کنٹریز ہیں۔ انگلینڈ ہوندے، اسکاٹ لینڈ ہوندے، ڈنمارک ہوندے، شمالی جرمنی ہوندے، نیدرلینڈ ہوندے، ناروے ہوندے، سوڈان ہوندے، یہ جو ہے مکمل آزادی کا اعلان کرتے ہوئے، یعنی کہ یہ بالکل آزاد ہو گئے پوپ سے، پیشواؤں سے، اور اپنے آپ کو آزاد مملکت کا نام دیتے ہوئے، آزاد مملکت کہلاتے ہوئے رومن کیتھولک سے اپنا ناطہ توڑ لیا، اپنا ناطہ ختم کر لیا۔ اس کے بعد جدید عقائد نے انجیل کے تقدس اور اہمیت پر اضافہ کیا، یعنی کہ جدید عقائد، یعنی کہ اب یہ دونوں الگ الگ ہو گئے، تو انجیل کے تقدس اور اہمیت پر میں اضافہ ہونا شروع ہوا۔ انجیل کی تعلیمات کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا پیشواؤں نے، پوپ نے۔ جب یہ آزاد ہوئے تو انجیل کی تعلیمات کو عام کرنے لگے، اور انجیل کی تقدس اور اس کی اہمیت میں اضافہ ہونا شروع ہوا۔ پوپ کا اقتدار زوال پذیر ہو گیا، پوپ کا جو اقتدار تھا وہ زوال پذیر ہو گیا۔ پوپ کسے کہا جاتا ہے؟ میں بتایا تھا اس سے پہلے کہ عیسائیوں کا سب سے بڑا جو پیشوا ہوتا ہے اس کو پوپ کہا جاتا ہے۔ تو پوپ کا اقتدار کا زوال ہو گیا، اور
اندھی تقلید ختم ہو گئی. اندھی جو تخلیق تھی، مس گائڈ کر رہے تھے پیشوا پوپ لوگوں کو، تو یہ جو اندھی تقلید تھی وہ اندھی تقلید ختم ہو گئی ہے. بند آنکھیں کر کر عقیدہ کرنے کا جو رواج تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. اس طرح جہاں کہیں پروٹیسٹنٹ مذہب نے جڑ پکڑنا وہاں قومی شعور بیدار ہوا. اس طرح سے جو ہے جہاں کہیں بھی پروٹیسٹنٹ مذہب پھیلنے لگا، پھولنے لگا، جڑیں پکڑنے لگا، تو وہاں پر جو ہے قومی شعور بیدار ہونا شروع ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رومن کیتھولک جو ہے لوگوں کو قید کر کے رکھا تھا، پوپ قید کر کے رکھے تھے. جب یہ دو فرقے الگ ہو گئے تو پروٹیسٹنٹ جو مذہب تھا لوگوں میں شعور بیدار کر رہا تھا، قومی شعور بیدار کر رہا تھا. اس طرح سے یورپ میں 16ویں صدی میں جو مذہبی اصلاحی تحریک چلی تھی اس تحریک کی یہ نتائج برآمد ہوتے ہوئے تھے کہ سیاسی اثرات اور سماجی اثرات اور مذہبی اثرات کے نتائج برآمد ہوئے تھے. انشاءاللہ آج کی کلاس اتنا ہی. آج کا لیکچر اتنا ہی. کل انشاءاللہ پھر کل بات ہوگی.